ماہ شعبان کے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر مبارک باندھ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے سونے کی راتیں ختم ہو گئیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی اللہ کی خوب عبادت کرنے والی راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان راتوں کے اندر اب لمبا لمبا قیام کیا جائے گا اور دن کو روزہ رکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کی نصف رات کو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال کا نیا رجسٹر شروع ہوتا ہے، اور پہلے والا رجسٹر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اور جس وقت نیا رجسٹر میرا جو ہے شروع ہو اس وقت بھی میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے اعمال پیش ہوں تو ہم روزے سے ہوں، اور ہمارے اعمال کا نیا رجسٹر جب شروع ہو تو بھی ہمارا روزہ ہو اور اس کی ہم عبادت اور اس کی اطاعت ادا کر رہے ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام پیارے دیوانوں، ماہ شعبان کے شروع کے دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ماہ شعبان کی آخری دنوں میں یعنی جب رمضان کے قریب ہو اس وقت روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کے بدن میں رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت باقی رہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو اکثر جو ہے شروع کے دنوں میں بھی اور آخر کے دنوں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی قوت زیادہ حاصل تھی، اسی وجہ سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ جو ہے کمزور نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ اور ہے اور ہمارا معاملہ اور ہے۔ اس لیے جو لوگ شعبان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اگر کمزور ہو سکتے ہیں، ان کی طاقت کم ہو سکتی ہے، تو پھر وہ شعبان میں بالکل روزے نہیں رکھیں، بلکہ وہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھیں۔